اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 65 شروع ہو رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا صدق اللہ العظیم۔ یہود کو اللہ نے بذریعہ موسیٰ علیہ السلام تورات نصیب فرمائی تھی، لیکن انہوں نے کچھ آیتوں کو چینج کر دیا اور کچھ احکامات کو نہ مانا، چھپایا۔ چونکہ وہ پوری تورات پر عامل نہیں تھے، اس لیے فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ عطا کیا گیا تھا؟ یعنی پہلے تو پوری کتاب ملی تھی، لیکن خود انہوں نے تحریف کر دی، کچھ کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے فرمایا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ۔ یہ جو لفظ ہے نا شراء، یہ متضاد معنی رکھتا ہے۔ اس کا معنی خریدنا بھی آتا ہے، بیچنا بھی آتا ہے۔ انہوں نے خریدی گمراہی۔ جب بندہ کوئی چیز خریدتا ہے تو پھر کوئی چیز دیتا بھی ہے نا، تو انہوں نے دیا کیا؟ ایمان۔ ایمان دے کر گمراہی خریدی۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ یہودی چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیں۔ سبیل کا معنی ہوتا ہے رستہ۔ رستہ اچھا بھی ہوتا ہے، سیدھا بھی ہوتا ہے، اور الٹا رستہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں الف لام داخل ہے، السبیل، کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں میں، بہکا دیں میں سیدھے رستے سے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور یہ تمہارے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہیں تمہارے دشمن۔ ان کو تم نے اپنا دشمن سمجھنا ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہوں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اچھا، علم دو معنی میں آتا ہے، ایک جاننے کے معنی میں اور ایک نپٹنے کے معنی میں۔ یہاں نپٹنے کے معنی میں ہے واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب نپٹے گا، خوب نپٹے گا۔ اس بات کو یاد رکھنا، یہ آگے آپ کو کئی جگہ کام دے گی بات۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کی ولایت کافی ہے،
اللہ کی سرپرستی جسے مل جائے وہ کافی ہے، اللہ کافی ہے سرپرست۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کی مدد بھی کافی ہے۔ جس کا اللہ مددگار ہو جائے، جس کا اللہ والی ہو جائے، اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے تم ہمیشہ اپنے پروردگار کو ہی اپنا والی مانو، اسی کو اپنا سرپرست مانو، تو پھر اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے ذرائع بنائے گا۔ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مشرک ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم قطعاً شرک نہیں کرتے، کیونکہ شرک پر تو لعنت ہے۔ ہم نے کام کرنا ہے اپنی قبر کے لیے، تو خام خواہ کیوں جہنم میں جائیں بھئی؟ مشرک کی تو مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ولی بھی اللہ ہے، اصل ولی بھی اللہ ہے، لیکن آگے وہ اپنی مدد کے ذریعے وسیلے بناتا ہے۔ دیکھیے نا، پیچھے سبق میں آیا تھا، بدر میں مدد کس نے کی تھی؟ اللہ نے، لیکن ذریعہ وسیلہ کس کو بنایا تھا؟ فرشتوں کو۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، بات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، غلط تلاوت کر جاتے ہیں، اور پھر جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔ غلام کو چاہیے، امتی کو چاہیے وہ کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ چونکہ یہ بے ایمان تھے، منافق تھے نا، تو کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور کوئی نہیں منیا اساں، ہم نے نافرمانی کی۔ واسمع، اور یہ سرکار سے عرض کرتے ہیں سنیے، واسمع، سنو، غیر مسمعن، آپ نہ سنائے جائیں، آپ نہ سنائے جائیں۔ اب یہ ڈبل معنی ہے اس کا، آپ سنتے رہیے، واسمع غیر مسمع، اور آپ کو کوئی بری بات نہ سنائی جائے، یہ کلمہ خیر ہے۔ اور دوسرا واسمع، سن دے رہو، غیر مسمع، آپ کو کوئی اچھی بات نہ سنائی جائے، یہ ڈبل، تو یہ دوسرا معنی مراد ہے۔ وراعنا، اور راعنا بھی کہتے ہیں، لیکن کس طرح؟ لیم بألسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، راعنا کی بجائے راعینا یہ کہتے ہیں۔ وطعنا فی الدین، اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے راعنا بھی کہتے ہیں، اور دین میں تانا دینے کے لیے بھی یہ باتیں کرتے ہیں، دین میں تانا دینے کے لیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ عرض کرتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی، اور پھر آگے کہتے واسمع، حضور ہماری گزارش سنیے، وانظرنا، اور ہم پر کرم کی نظر فرمائیے، یہ کہتے لکان خیر لہم واقوم، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن کرتے تھے دوسری بات۔ اب اللہ فرماتا وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پس یہ
ایمان نہیں لائیں گے مگر چند دانے، مگر تھوڑے سے، تقریباً 10 کے قریب آدمی یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے تھے، باقی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے لعنت ان پر کیوں کی ہے؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ دیکھیے آپ کا استاد ہے، آپ کو دیتا ہے پیسے، کہتا ہے یہ سودا لے آؤ، اس نے تو پیسے دیے آپ کے، لیکن آپ سودا لانے کے بجائے پیسے کھا گئے، تو استاد آپ کو پھینٹا تو لگائے گا نا۔ استاد بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو پھینٹا کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے حکم عدولی کی ہے، آپ نے خیانت کی ہے۔ تو سب کچھ دیتا اللہ ہی ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، لیکن جو بددیانت ہے نا، ان کی وجہ سے ان پر لعنت پڑتی ہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس چیز پر جو ہم نے اتاری ہے، اور وہ اس شان والی ہے کہ جو تمہارے پاس موجود ہے اس کو سچا کرنے والی ہے۔ تو اس قرآن پر ایمان لاؤ، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں کئی چہرے۔ دیکھو نا، چہرہ ہے، چہرے پر کیا ہوتا ہے؟ ناک، آنکھیں، کان، منہ۔ لیکن قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یہ چہرے بالکل سپاٹ کر دے گا، نہ ناک رہے گا نہ آنکھیں رہیں گی۔ تو یہ نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا۔ پھر اللہ تعالیٰ، ادھر دیکھنا ذرا، یہ جو سر ہے نا، سر، ان کو مروڑے گا، اب سر ہے سامنے، اللہ تعالیٰ طمس فرمائے گا، چہرہ بالکل سپاٹ کر دے گا، اور پھر ان چہروں کو پشت کے بل کر دے گا، آگے کی بجائے پیٹھ پیچھے پھیر دے گا۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یہ کرے گا، او یا نَلْعَنَهُمْ، ان پر لعنت کرے گا، ہم لعنت کریں گے ان پر، كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت فرمائی تھی، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے دن والوں پر جو لعنت پڑی تھی وہ کیا تھی؟ کونوا قردۃ خاسئین وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اللہ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ شرک والا گناہ نہیں معاف کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، شرک اور کفر ہم مانا ہے، اور کفر اور شرک کے نیچے جتنے گناہ ہوں گے نا، یہ اللہ بخش دے گا جس کے لیے چاہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وہ شرک نہیں بخشے گا، کفر نہیں بخشے گا۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو پھر اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے، بہت بڑے گناہ کا طوفان اس نے اٹھایا ہے اپنی طرف سے۔ ایک ہے افتراء، چھوٹا سا جھوٹ باندھنا،
ایک اسم عظیم، بہت بڑا بہتان کا طوفان اس نے اٹھایا ہے۔ شیعہ حضرات کی کتاب میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے کہ اللہ باقی کے سارے گناہ بخش دے گا جسے چاہے گا۔ تو یہ آیت اللہ کی رحمت کی امید دلاتی ہے۔ غالباً سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ اس نے کہا حضور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا ہاں یہ آیت بھی ہے، لیکن ہم اہل بیت نبوت کے نزدیک سب سے زیادہ آس دلانے والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار نے بھی عرض کیا تھا یا اللہ پھر میں تو اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا نا جب تک میرا ایک بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ تو یہ مختلف آیتیں ہیں، ساری آیتیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجا، بندے کو اللہ کی بے نیازی کا ڈر بھی ہو، بڑا بے نیاز ہے، پتہ نہیں ساری دینی خدمات منہ پر ہی نہ مار دے، کون اس سے پوچھ سکتا ہے؟ بڑا بے نیاز ہے، ہمیں مار کے اسے ملنا کیا ہے، پھینٹا لگا کے ملنا کیا ہے؟ چلو جاؤ جاؤ پھوٹا کھاؤ، جاؤ جنت اندر چھاڑا مارو جا کے، تسی بھی کی یاد کرو گے۔ تو یہ ایمان اس چیز کا نام، ادھر سے بے نیازی کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو۔ اگلی آیت پر بڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے اور آخری سانس تک اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جو تھے یہودی، یہ کہا کرتے تھے اے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پتر بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، ہم تو بڑے مقدس لوگ ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ نا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے۔ بندے کو خود اپنی تعریفیں نہیں کرنی، میں تو پھر جی یہ کر دینا، میں تو وہ کر دینا، میں تو یہ کر دینا۔ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو، اللہ کی رحمت کا امیدوار سمجھو، کبھی یہ گپے نہ ہانکنا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں، نہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس دنیا میں عاجز اور مسکین بن کے رہو۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور بندوں پر ایک فتیل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کیا ہوتا ہے؟ یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، گٹھلی کے اوپر ایک سفید سا چھلکا ہوتا ہے، اور وہ جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں یہ چیرا نہیں ہوتا، اس میں وہ دھاگا ہوتا ہے نا، اس دھاگے کو فتیل کہتے ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل ہی معمولی چیز ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے نیکیاں کرو گے، یہ نہ سمجھنا کہ ضائع چلی گئیں، نہ،
ذرہ برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہوگا، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، یہ جو خود مقدس بنتے ہیں نا، دیکھو کیسا افطرا کیا اللہ پر جھوٹا انہوں نے۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مقدس سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں، میں حضرت صاحب ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے نا میں بس، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل کے مشائخ کے پاس بیٹھ جاؤ تو یہ آج کل کے مشائخ جو ہیں اپنے آپ کو گناہ گار تو کہیں گے نہیں نا، کہیں گے ہی نہیں، وہ کہیں ساڑھے نال دا بس نال۔ ایک ہمارا عزیز ہے، وہ ایک پیر صاحب کے پاس جانے سے رک گیا تو پیر صاحب نے آگے سے فرمایا ہوں تو رسول اللہ نہ رابطہ کرائے گا، کون رابطہ کرائے گا؟ نہ میرے بیٹے نہ۔ ابا جی قبلہ مجھے ایک دن فرمانے لگے، اور بھی کئیوں کو فرمایا ہوگا، مجھے کہنے لگے مجھے قسم ہے اللہ کی، جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میرے دل میں یہی ہوتا ہے سب نمازیوں میں سے گناہ گار میں ہی ہوں، سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ جب سلام پھیرتے ہیں نا لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جو ادھر کے لوگ ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں یا اللہ ساڑھے جو گناہ گار اے ہوئی ہے تے سلامتی نازل فرما۔ جب ادھر سلام پھیرتا ہوں تو ادھر والوں کے بارے جنہوں نے عاجزی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ سرکار تو بڑے تھے، ساری امت میں ساری مخلوق میں سب سے بڑے سرکار ہیں، لیکن سرکار نے بھی عاجزی کو اختیار کیا ہے، انکساری کو اختیار کیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو نہیں ہیں۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ خیالی چیز کو، خیالی چیز وہ جبت ہے۔ طاغوت شیطان ہے۔ خیالی چیزوں پر اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے، بت کو کہتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے۔ خیال ہی ہے نا، معبود تھوڑی ہے وہ۔ اوہو تینوں تو جن پہ گیا بہت بڑا۔ خیالی چیزوں پر ایمان لانا یہ جبت ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ ہے بس، یا پھر اللہ تعالیٰ جس کو بنائے۔ بعض نے جبت کا معنی بت بھی کیا ہے کہ یہ بتوں پر اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی کافروں سے جب ملنے جلنے لگے نا بدر کے بعد، تو کافروں نے ان سے پوچھا ہمیں سچ سچ بتاؤ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہیں، ان کا دین زیادہ اچھا ہے یا ہمارا؟ تو یہودیوں نے کہا نہیں، مسلمانوں کی نسبت تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ جانتے بوجھتے، حالانکہ شرک کب جائز رہا، لیکن یہودیوں نے کافروں کو خوش کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے ان کو یہ ایک وہ کیا کہتے پھکی دی تو ہی تاکہ آکڑ جاؤ۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہتے ہیں کافروں سے هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی نسبت یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، سبیلا رستے کے اعتبار سے ان کا رستہ زیادہ سیدھا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی۔ مسلمان کا رستہ اللہ کا رستہ ہے۔ مسلمان کتاب کو مانتا ہے، اللہ کے لیے مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، اللہ کے لیے مانتا ہے، ولی کو مانتا ہے، اللہ کے لیے مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے تو اللہ کے لیے مانتا ہے۔
مسلمان جو ہے اس کی ہر تان ٹوٹتی ہے تو اللہ کی ذات، اللہ ہمارا اللہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے والے کو ٹیڑھے رستے پر کہے پھر اللہ ناراض بھی تو ہوتا ہے نا۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت فرمائے تم ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اور جن پر اللہ رحمت کرے گا ان کے تم کئی مددگار پاؤ گے، یہ بھی مددگار، یہ بھی مددگار، یہ بھی مددگار۔ قیامت میں یہ جو ایماندار ہیں ان کی مدد ہوگی نا، سرکار ان کی شفاعت کریں گے، پھر انبیاء شفاعت کریں گے، پھر علماء شفاعت کریں گے، پھر عام نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، اپنے اپنے موقع پر یہ آیات آئیں گی۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے حصے میں کوئی حکومت ہے، کوئی ملک ہے ان کے حصے میں؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ان کے حصے میں حکومت ہوتی نا تو یہ لوگوں کو تل بھی نہ دیتے، ذرہ برابر بھی چیز نہ دیتے۔ تل کتنا چھوٹا ہوتا ہے، یہ تل بھی نہ ان کو دیتے۔ یہ اتنے کنجوس لوگ ہیں، بخیل لوگ ہیں۔ جب ان کے بخل کا یہ عالم ہے، اچھا ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے حسد۔ بخل یہ ہے کہ جو پاس ہے وہ کسی کو نہیں دینا، اور حسد کیا ہے، جو اگلے کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ رہنے دینے کی تمنا کرنا۔ آئے میں تو کھو نواں جو کچھ کل ہے، یہ ہے حسد۔ ام یحسدون ام لہم نصیب من الملک فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اللہ نے ان کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ یہاں ناس سے مراد، انسان سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے، یہ لوگ اس پر حسد کرتے ہیں۔ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بے شک ہم نے تو آل ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے ان کو بہت بڑا ملک دیا ہے۔ اور حسد سے کیا بنتا ہے، تم بھی اللہ کے فرما بردار بنو۔ یہاں سے ایک بات یاد رکھنا، لوگ ہمارے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ سنی نبی کریم علیہ السلام کو انسان ہی نہیں مانتے، صرف نور مانتے ہیں۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں جو سرکار کو انسان نہ مانے، بشر نہ مانے، یہ کفر ہے۔ سرکار کا نور اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا کیا، لیکن بنا کر بشر بھیجا ہے۔ نورانیت والا عقیدہ زنیہ ہے، اور انسانیت والا اور بشریت والا عقیدہ قطعیہ ہے۔ جو سرکار کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے، ہم مسلمان نہیں سمجھتے۔ والا حضرت نے بھی فرمایا ہے نا، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ آقا ہمارے ایسے انسان ہے کہ پوری کائنات میں ان جیسا انسان اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا۔ ہی ضمیر کا مرجع یہ جو آتینا میں ایتا ہے نا، یہ بھی بن سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے دیا، کچھ اس کو مانا، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ،
اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جس نے منہ پھیر لیا اس سے، اور ہی ضمیر کا مرجع سرکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے محبوب کو مانا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے محبوب سے منہ پھیرا۔ اور یہ جو منہ پھیرنے والے ہیں نا، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، ان کے لیے بھڑکتی آگ ہی کافی ہے، جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے جہنم کے اندر، آگ کے اندر۔ اچھا، جہنم کا جو مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، یہ ہے انگلی کا ایک ذرہ، یہ چھوٹا سا ٹکڑا، یہاں درد ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر پوری انگلی میں درد ہو پھر درد زیادہ ہوتی ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو درد زیادہ دینے کے لیے ان کا جسم جو ہے جہنم کے اندر بہت بڑا کر دے گا۔ یہ جو ایک داڑھ ہے نا، ایک داڑھ کافروں کی احد پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ یہ جو کان کی لو ہے اور کندھا، اس کے درمیان 100 سال کا فاصلہ کر دے گا۔ اتنا بڑا جسم بنا دے گا، کیوں؟ تاکہ ان کی تکلیف میں اضافہ ہو۔ پھر ایک کام اور ڈالے گا نا اللہ تعالیٰ بندے کو آگ کے اندر، بھڑکتی آگ جتنی تیز ہوگی اتنی جلدی بندے کا یہ جو چمڑا ہے، یہ کھال ہے، یہ گل جائے گی۔ اللہ سزا کیسے دے گا؟ اور بھی ادھر کھال گلی، فٹ اللہ نہیں چڑھائے گا، آگ پھر اس کو گلائے گی، اللہ پھر اسے نئی کھال چڑھائے گا، آگ پھر اس کو گلا دے گی، اللہ پھر نئی کھال چڑھائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، میرے جتنے ساتھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ تمام کو بچنے کی، اس سے بچے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ، ہم میں سے کسی کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا، ہم تجھ سے تیرے فضل کے طلبگار ہیں۔ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کے چمڑے گل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کے کھال، ان کے چمڑے چینج کر دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھیں۔ پہلے بھی تو عذاب ہی ہے نا، لیکن وہ تھوڑا، یہاں الف لام معنی دے رہا ہے تاکہ وہ دردناک عذاب چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ پہلے کافروں کی سزا بیان ہوئی، اب جو ماننے والے ہیں ان پر انعام کا ذکر آ رہا ہے۔ ان والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اور آخر کچھ لوگ تو تھے نا جن کی اللہ تعریفیں کر رہا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں صرف 3 تھے، تو باقیوں کا ذکر اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں بہت سارے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام سے مالا مال کیا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم من قریب ان کو ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے جنتوں کے اندر پاک ستھری بیویاں ہوں گی۔ انسان بھی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے نا،
تو سب سے زیادہ دل اس کا مائل ہوتا ہے عورت کی طرف. یا کمواروں سے پوچھو کمواروں سے کس کی طرف زیادہ دل مائل ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے فکر نہ کرو، یہ دنیا گزار لو. یہاں کی جو بیویاں ہیں ان کو تھوک بھی آتا ہے، رینٹھ بھی آتا ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں. یہاں کی بیویاں جو ہیں ان کو حیض بھی آتا ہے، نفاس بھی ہوتا ہے. لیکن وہ جو جنت میں بیویاں اللہ دے گا نا، وہ مطہرہ، وہ پاک صاف ہوں گی. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنی چھاؤں کے اندر. یار بڑی کڑی چھائیں دی ہے، یہ درخت ہے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اتنا بڑا درخت بھی ہوگا کہ 100 سال تک تم اس کی چھاؤں کے اندر چلتے رہو تو وہ درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. کیا پرکیف نظارہ ہے. ہمارے کئی ساتھی یہاں آتے ہیں نا جامعہ میں، تو یہ ہمارا چھوٹا سا باغیچہ دیکھ کہتے ہیں یار بڑا حسین منظر ہے، یہ تو ہیں بڑا پیارا لگتا ہے. یہ کیا ہے جو جنت کے اندر اللہ تعالی ہمیں باغات نصیب فرمائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت لینی ہے نا تو ایک کام اور بھی کرنا پڑے گا. ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. امانت کی ادا کرنے کا ہی حکم دینا ہوتا. اللہ فرماتا ہے ادوا الامانات، امانتیں ادا کر دو. لیکن فرمایا نہیں، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. دیکھو نا خاص الفاظ بتا رہے ہیں. یہ امانت جو ہے بڑی ضروری چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے. خیانت اللہ کو پسند نہیں، خیانت نہیں پسند. میرے بیٹو، اللہ آزماتا ہے تمہیں، کبھی تمہیں امانتوں کا امین بنا کر بھی آزماتا ہے تمہیں. خیبر کے موقع پر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھا جانے لگا. سرکار نے فرمایا نہیں، میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا اس نے ایک چادر کی خیانت کی ہے، مال غنیمت میں سے ایک چادر کی خیانت کی ہے. ایک چادر کی اگر خیانت کی گئی ہو تو اس کا حساب دینا پڑتا ہے. یہ جو مساجد ہیں، یہ جو مدارس ہیں، یہاں پر چندہ آتا ہے. ایک آدمی کا مال کھایا ہونا تو معاف کرانا آسان ہوتا ہے. یہ تو 10-10 روپے کر کے 100 روپیہ کر کے لوگ چندہ دیتے ہیں. ان چندوں کا اگر مال کھا لیا جائے تو کتنوں کا حق دینا پڑے گا. اس لیے ایک پیسے کی خیانت نہ کرنا. جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. لیکن ہے بڑا مشکل کام. چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی خیانت سے بچتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور اب حاکموں کو حکم ہو رہا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. کبھی ڈنڈی نہ مارنا ہے میرا ہے فلانے دے، نہیں. جھگڑا آ جائے تو جو حق اور سچ ہے اس کے مطابق تم نے فیصلہ کرنا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی شاندار نصیحت فرماتا ہے. نعم ما، بہت شاندار، بہت خوب. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو. جو اللہ کہے بالکل اس سے منہ مت پھیرنا. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرنا. رسول جو حکم فرمائیں اس کو بجا لانا.
اللہ کے ساتھ لفظ اطیعوا آیا ہے، رسول کے ساتھ بھی لفظ اطیعوا آیا ہے۔ اب ایک تیسری چیز بھی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرنا۔ یہ صاحبان امر کون ہیں؟ جو بھی معاملے کا سربراہ ہے وہ صاحبان امر ہے، صاحبان امر ہیں وہ۔ یہ دینی مسائل کے اندر جو ماہر لوگ ہوں ان کی اطاعت کرنا، یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ علماء ہیں، فقہاء ہیں۔ اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ علماء ہیں، فقہاء ہیں۔ یہ جو بات بتائیں بالکل تم نے ان کی بات کو ماننا ہے۔ بعض نے کہا اولی الامر سے مراد ہیں یہ ہمارے دنیاوی حکام، یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ تھانہ یہاں بنے گا، یہ اشارے ہم نے یہاں لگانے ہیں، اتنے سیکنڈ کا ایک اشارہ ہوگا۔ یہ انتظامی معاملات ہیں نا، تو انتظامی معاملات میں تم اپنے حکام کی بات مانو تاکہ ریاست کا نظام چلتا رہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں یہاں اولی الامر سے مراد ہیں ائمہ معصومین، کہ معصوم امام کی بھی بات مانو، لیکن ان کی بات محل نظر ہے، کیونکہ امام اگر ہو معصوم جس کو یہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک امام کا درجہ نبی کے درجے سے زیادہ ہے، اور اگر یہاں اولی الامر سے مراد ان کے امام ہوں تو پھر تو ان کے آگے چوں پی پاں تو ہو ہی نہیں نہ سکتی، ان کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ جو ہیں ہمارے عہدیدار وغیرہ، ان کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملہ میں جھگڑ پڑو تو پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو معاملہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لے کر جاؤ۔ پتہ چلا یہاں اولی الامر سے مراد یہ ائمہ معصومین نہیں ہیں، یہ سب شیعہ حضرات کی بناوٹی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ ہاں، ائمہ میں سے جو بزرگ ہمارے نزدیک پیشوا ہیں، وہ جو بزرگ مسئلہ بیان کریں گے، شرعی مسئلہ یہ ہے، ہم یہ سمجھ کر عمل کریں گے کہ اللہ رسول کا یہی حکم ہے، مستقل ان کا حکم سمجھ کے ہم عمل نہیں کریں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی چیز بہتر ہے۔ یہی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، پھر جھگڑا ہو جائے، اولی الامر کو مانو پھر جھگڑا ہو جائے تو کس کی طرف بات لے جاؤ؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف بات لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن سے فیصلہ کرا لو۔ رسول کے زندگی میں، ظاہری زندگی میں جو جھگڑا ہوتا ہے تو ان کے پاس لے جاؤ، ان کے وصال مقدس کے بعد ان کی سنت صحیحہ موجود ہے جو قرآن سے نہیں ٹکراتی، اس سے فیصلہ کرا لو۔ یہی چیز بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی یہ زیادہ حسین ہے، اسی کا انجام زیادہ ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ ایک تھا یہودی اور ایک تھا منافق۔ منافق کا نام بشر بتایا جاتا ہے۔ ان دونوں کا ہو گیا جھگڑا۔ منافق کہتا تھا میں نے فیصلہ کرانا ہے کعب بن اشرف سے، جو یہودیوں کا سرپنچ تھا، وہ
میں نے فیصلہ اس سے کرانا ہے۔ اور یہودی کہتا تھا نہیں، میں نے تیرے نبی سے فیصلہ کرانا ہے۔ وہ ادھر لے جانا چاہتا تھا اور یہودی ادھر لانا چاہتا تھا۔ پھر وہ آگے آپ نے سنا ہی ہے نا، سرکار نے بات سن کے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اس کی سند کا مجھے نہیں پتہ سند کیسی ہے، لیکن واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہاں تو وہ کچھ بولا نہیں، باہر آن کے کہنے لگا نہیں، میں نے تو فیصلہ عمر سے کرانا ہے، عمر سے۔ منافقوں کو عمر سے پیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا یہ مخالف پارٹی ہے اور میں تو عمر کی پارٹی کا ہوں نا، اور اللہ نے تو عمر کی شان بیان کی ہوئی ہے، شداء علی الکفار، وہ تو اس کو دیکھتے ہی غصے میں آ جائیں گے، فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ یہودی نے کہا چل یار، جہاں چلتا ہے چل، سچا ہر جگہ ہی سچا ہے۔ حضرت عمر کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر باہر نکلے، کیا بات ہے جی، ایک جھگڑا ہے، فیصلہ کرانا۔ فرمایا اور رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوں فیصلہ کرنے والا؟ یہودی نے کہا جی پہلے ہم ادھر ہی گئے تھے، لیکن سرکار نے بات سن کے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، یہ وہاں تو مانا نہیں، اب یہاں آن کے کہتا ہے میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے، تب آئے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا جی اصل بات یہ ہے، نبی کریم علیہ السلام مصروف بڑے تھے، اور بڑے مصروف تھے، انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، آپ کو اللہ نے بڑی عقل دی ہے تو آپ بالکل ٹھیک فیصلہ کرو گے۔ فرمایا ہاں میں بالکل ٹھیک فیصلہ کروں گا۔ اندر گئے، تلوار نکالی، آ کے اس کی گردن اڑا دی۔ اب سرکار کی بارگاہ میں کیس پیش ہوا۔ اب اس واقعہ کے تناظر میں اب آیات کا ترجمہ سنتے جائیے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خیال کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ لے جائیں طاغوت کی طرف۔ طاغوت کہا گیا ہے کعب بن اشرف کو، شیطان کی طرف۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور بے شک حکم دیا گیا تھا، جس نے بھی کلمہ پڑھا، أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ شیطان کا انکار کرنا ہے۔ دیکھیے جب بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو پہلے شیطان کا انکار کرتا ہے، سرکار پر ایمان بعد میں لاتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سچا سوائے اللہ کے۔ دیکھیے نفی پہلے ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان بعد میں ہے۔ فرمایا اللہ کے حکم دیا گیا تھا تم نے اس کا انکار کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ انہیں سیدھے رستے سے دور ہٹا دے وے، یضلہم، ان کو پھینک دے وے دور، پھینک دے وے، ضلالا بعیدا، دور پھینکنا، گمراہ کر دے وے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو دیکھے گا منافقوں يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، وہ تجھ سے نہ منہ پھیر لیں گے، رک جائیں گے تجھ سے رکنا، وہ نہیں آئیں گے تیرے پاس۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، پھر کیسی بات ہوگی جب پہنچے گی ان کو کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجی۔ بھی کرتوت خود ہی، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ کوئی استاد سے پیسہ لے گیا، سودا لانے کی بجائے کھا گیا، اب اس کو پھینٹا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَہ، تو کیسا ہوگا وہ نظارہ جب ان کو پہنچے گی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے پہلے کام کیا ہے، اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، ثُمَّ جَاءُوكَ، پھر آ جائیں گے آپ کے پاس، يَحْلِفُونَ بِاللَّہ، اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، ہم نے جو طاغوت کے پاس کیس لے جانا چاہا تھا نا، اس میں ہماری کوئی بدنیتی نہیں تھی، ہم تو بھلائی چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے ذرا دونوں کے درمیان نا موافقت ہو جائے، ہم یہ چاہتے تھے، ہم کوئی اور آپ توبہ توبہ آپ کے بارے نہیں، ہم کوئی ایسی بات نہیں چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دل میں ہے نا، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ محبوبہ فأعرض عنہم، چل آنکھ بند کر لے ان کی طرف سے، کچھ نہ کہہ، وعظہم، اور انہیں نصیحت کر، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور کہ ان کو ان کے بارے میں ایسی بات جو دل میں اثر کرنے والی ہو، پہنچنے والی ہو، پیارے ان سے میٹھے انداز میں بات کر ان کو چھوڑ دیں۔ اور سنو، تم سے جو غلطی ہوئی تھی نا، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ رسول کی بارگاہ میں آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہر رسول کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ وہاں کے موجود لوگ اس کی اطاعت کریں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا، جاؤک، آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے پاس آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش طلب کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دیتے، لوجد اللہ توابا الرحیما، تو یہ ضرور اللہ کو پا لیتے، لوجد اللہ، ضرور اللہ کو پا لیتے، کس حال میں؟ توابا رحیما، یہ دونوں حال ہے، حال اس حال میں کہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے، گناہوں کی مغفرت کی اللہ نے دو شرطیں بیان کی ہیں۔ جاؤکا، تیرے پاس آئیں، ایک، تیرے پاس آنے کے بعد کیا کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر رسول بھی سفارش کر دے۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں گے، پہلا کام آپ کے پاس آنا، اور دوسرا کام اللہ سے معافی مانگنا، اور تیسرا کام رسول اللہ کی شفاعت، تو پھر لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو البتہ یہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پا لیں گے۔ یہاں پر کچھ دوستوں کو غلطی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ حکم صرف رسول کی زندگی تک تھا، حالانکہ اگر قرآن پر غور کیا جائے تو نہیں، رسول کی زندگی تک یہ حکم نہیں تھا۔ یہ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ سے شروع نہیں ہو رہی، آیت شروع ہو رہی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کو وصال فرمائے ہوئے 1430 سال ہو چکے ہیں،
تو کیا ہم پر اطاعت ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے نا۔ تو جس پر اطاعت ضروری ہے اسے ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، پھر آ کے یہاں سے اللہ سے معافی مانگو، پھر رسول اگر تمہاری شفاعت کر دے تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ اب دیکھو، ظاہر ہے ہر بندہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں، تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا سکھایا گیا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد کرو، مانگنا تو اللہ سے ہے نا، پھر آگے ہے درود شریف بھی پڑھو۔ یہ درود شریف کیا ہے درمیان میں؟ یہ کیا ہے؟ مانگنا اللہ سے ہے، درود شریف نبی پاک علیہ السلام پر پڑھو۔ کوئی مشرق کا بندہ ہے، کوئی مغرب کا بندہ ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی سعودیہ کا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی شام کا ہے، کوئی جاپان کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی آسٹریلیا کا ہے۔ مانگنا تو اللہ سے ہے، لیکن کیا ہے؟ درود شریف پڑھو۔ درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری دعا لٹکتی رہے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ یہ اصل میں جاؤ کا پر عمل ہو رہا ہے۔ کوئی وہاں نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کرتا بندے کو، تو یہیں پر ہمارے محبوب پر درود پڑھ لے، ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے محبوب کا غلام ہے، انہی کا واسطہ پیش کر رہے ہیں، اور سرکار اگر سفارش کرتے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب